السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول جان ستمگر کی ایپیسوڈ نمبر 38 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میم سر اس وقت بزی ہیں، انہوں نے کسی کو بھی روم میں آنے سے منع کیا ہے۔ میمل وائٹ جینس پر ڈارک پنک ٹاپ پہنے ہوئی تھی، بالوں کی ٹیل کر رکھی تھی جبکہ سن گلاسز سر پہ ٹکائے ہوئے تھے۔ یاسمین کی بات سن کر اس کے چہرے پہ ناگواری در آئی۔ انہیں اطلاع دو مس مہمل آئی ہیں۔ اوکے میم، آپ ویٹ کریں، ابھی سر نے کہا ہے کہ انہیں کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ یاسمین نے پیشہ ورانہ مسکراہٹ اس کی سپورٹ کرتے ہوئے وہی بات دہرائی۔ لگتا ہے تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ میں نے کہا ہے کہ زیان کو اطلاع دو کہ میں آئی ہوں، وہ جانتے ہیں کہ انہیں کون ڈسٹرب کر سکتا ہے اور کون نہیں۔ کاؤنٹر پہ زور سے ہاتھ دھرتے وہ سخت تاثرات لیے بولی تو اب کہ وہ صرف سر ہلا گئی اور ریسیور اٹھا کر اطلاع دینے لگی۔ اوکے سر، دو لفظ کہہ کر اس نے ریسیور رکھا اور بولی، میم آپ جا سکتی ہیں روم میں۔ یہ سن کر محمل کے لبوں پر تفاخر بھری مسکراہٹ در آئی، جسے کہہ رہی ہو کہ یوں ہی نہیں کہہ رہی تھی، دیکھا بلا لیا نا فوراً ہی۔ وہ ہائی ہیلز کا شور پیچھے چھوڑتی آگے بڑھتی گئی جبکہ یاسمین نے اس کے جانے کے بعد ناک سے مکھی اڑائی۔ نہ جانے کیسے کیسے لوگ آتے ہیں۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ تھوڑا دروازہ کھولے اندر جھانکتی وہ اجازت طلب لہجے میں بولی تو وہ مسکرایا۔ تمہیں اجازت نہ ہوتی تو ابھی تم ویٹنگ ایریا میں موجود ہوتی، تو اس کا مطلب ہوا کہ میں آ سکتی ہوں۔ اپنی مخصوص چال چلتی وہ ٹیبل کے پار اس کے روبرو آ بیٹھی۔ یہ ان کی تیسری ملاقات تھی اور دو ملاقاتوں میں یہ دونوں میں کافی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ ہاں تو جناب، کہاں مصروف تھے آپ؟ ریسیپشنسٹ کے مطابق وہ اس وقت بزی تھا، مگر اسے تو زیان کی کوئی مصروفیت دکھائی نہ تھی، جبکہ وہ اس کو اندر بلوانے کے بعد اپنے کلائنٹ کو فارغ کر چکا تھا۔ تم کہو تو زیادہ بہتر ہے، آپ جناب کا تکلف مجھے پسند نہیں۔ پانی کا گلاس بنا محمل کے کہے اس کی طرف بڑھاتا بولا۔ ان کے بیچ اگر بے تکلفی تھی تو اس میں زیان کا ہی ہاتھ تھا، کیونکہ جب تک وہ نہ چاہتا کسی کی جرت نہ تھی کہ اس سے فری ہو پاتا۔ اگر تم کہو گی تو بے تکلفی زیادہ بڑھ جائے گی۔ گلاس لبوں سے لگاتی پرشوق نظریں لیے بولی، بڑھنے دو، شان بے نیازی سے کہا گیا۔ سوچ لو۔ سوچنے کا کہا گیا، مگر سامنے بھی زیان تھا جو بنا سوچے ایسی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ سوچ لیا، دو لفظی جواب۔ سو کیا کر رہے تھے تم؟ بات دہرائی کی مگر اب کے آخری لفظ میں ترمیم کر دی گئی تھی، جبکہ زیان نچلا لب دانتوں تلے دبائے اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ آج کافی حسین لگ رہی تھی، یوں تو پہلے ہی کافی تھی، مگر گلابی رنگ اس کے چہرے کو بھی گلاب پھول سے تشبیہ دے رہا تھا۔ محمل ان ماڈلز میں سے تھی جنہیں ہر وقت میک اپ سے لبریز رہنا پسند نہ تھا۔ ہاں، ہونٹوں پہ لپسٹک ہر وقت ہوتی تھی۔ اسے دیکھتی زیان کی نظریں اس کے ڈارک پنک لپسٹک سے رنگے ہونٹوں پر جا ٹھہری۔ آنکھوں میں ایک چہرہ سا ابھرا تھا جس کے لب بھی گلاب کی مانند تھے۔ ہاں، کچھ ڈسکشن چل رہی تھی کلائنٹ سے۔ اس نے سر جھٹک کر اس کے ابھرے چہرے کو اپنی آنکھوں سے اچھل کیا اور بولا، ان نظروں کا میں کیا مطلب سمجھوں؟ خود کو بغور تختہ پا کر محمل نے اس کے جواب کو نظر انداز کیا، جبکہ اس نے جواباً سر جھکایا، مسکرایا اور پھر سر اٹھا کر بولا، جو مطلب تمہیں تسکین پہنچائے ولی سمجھ لو۔ سیدھا جواب تو وہ بھی نہیں دینے والا تھا۔ نہیں زیان، میں خوش گمانی پالنے والوں میں سے نہیں ہوں، جو حقیقت ہے وہی سننا پسند کرتی ہوں۔ تم نہیں بتانا چاہتے تو اٹس فائن، آئی لائک یور تھنکنگ، مجھے تمہاری یہ سوچ پسند ہے۔ اس نے کمپلیمنٹ پاس کیا تو وہ کچھ مزید اکڑ گئی۔ زیان اس میں کیوں انٹرسٹ لے رہا تھا؟ کیا اس لیے کہ اسے ایسی لڑکیاں ہی پسند تھیں جو بااعتماد ہوں، جذبات پہ قابو رکھنا جانتی ہوں، بچکانا پن نہ ہو، جو بولڈ بھی ہوں مگر ایک حد تک؟ اور محمل اسے کچھ ایسی لگی تھی، تبھی تو وہ اسے اتنے لفٹ کروا رہا تھا۔ محمل نے جیسا زیان کے بارے میں سنا تھا اس سے کچھ مختلف تو نہ پایا، مگر وہ جو اس سے الگ ہی انداز سے پیش آ رہا تھا اس پہ وہ حیران نہ تھی، کیونکہ وہ بھی ایک ایسی شخصیت رکھتی تھی جس کی طلسم پہ اسے یقین تھا کہ وہ دوسروں کو بہت جلد اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ I'm very excited for tomorrow's shoot۔ کل زیان کے ساتھ اس کا پہلا شوٹ تھا اور یہ وہ واقعی ایکسائٹڈ تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ یہ ایکسائٹڈ صرف شوٹ کی ہے یا پھر میرے ساتھ شوٹ کی؟ وہ بھی اندر سے سب جانتا تھا۔ آف کورس زیان، تمہارے ساتھ شوٹ کی، اور دیکھنا یقیناً یہ شوٹ گزرے شوٹ سے بیسٹ اینڈ ڈفرینٹ ہونے والا ہے۔ ٹیبل پہ کوہنیاں ٹکائے وہ آگے کو جھکی۔ اتنا یقین کیسے؟ وہ بھی اسی کے انداز سے کوہنیاں ٹکائے آگے کو ہوا، جس سے دونوں کے مابین فاصلے میں کمی آئی، کیونکہ اس میں ہم دونوں ہوں گے۔ اٹھی گردن، رونت بھری مسکراہٹ آنکھوں میں مچلتی شوخی، لہجے کی مضبوطی اور خود پر اعتماد، وہ دونوں ایک سے ہی تو تھے۔ لنچ کرو گی؟ بات شوٹ سے ہٹی، اگر کہیں باہر کرواؤ گے تو ضرور۔ ایسی بہترین آفر کو وہ بھلا کیوں کر ریجیکٹ کرتی؟ کرواؤں گا تو وہیں جہاں تم چاہو گی۔ اوف، اتنی مہربانی، تو پھر وہاں چلتے ہیں جہاں کو لمبا کرتے ہوئے اس نے توقف کیا۔ جہاں؟ پوچھا گیا۔ جہاں ہمارے علاوہ کوئی نہ ہو۔ کیا ہے کوئی ایسی جگہ؟ معنی خیز لہجے میں وہ بولی، جگہ تو ہے، مگر باقی لوگوں سے تمہیں کیا ایشو ہے؟ فوراً حامی نہ بھری گئی۔ مجھے دو لوگوں کے بیچ خلل ڈالنے والے پسند نہیں، اسپیشلی وہ دو لوگ جن میں سے ایک میں ہوں تو قطعی نہیں۔ لفظوں پہ زور دیا گیا
اور میرے خیال سے تمہیں بھی ہمیشہ خاموش پرفضا ماحول درکار ہوتا ہوگا۔ بالوں کی لٹ کو انگلی پہ دھیرے دھیرے اسپرنگ کرتی بولی تو زیان اٹھ کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ رہو گی تو مجھے ایسے ہی مزید جانتی رہو گی۔ وہ اپنے لفظوں سے اس کی بات کو صحیح ثابت کر چکا تھا۔ وہ فاتحانہ تاثرات چہرے پہ لیے خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یعنی میرے تمہارے ساتھ رہنے پہ تمہیں کوئی دقت نہیں ہوگی، ایسا ہی ہے نا؟ اس کا اشارہ روز روز کی ملاقاتوں کی طرف تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کی بات سے اتفاق کرتا وہ اس کے ساتھ روم سے باہر نکل گیا۔ ریسیپشن کے پاس سے گزرتے ہوئے یاسمین نے ایک ناگوار نظر محمل پہ ڈالی اور پھر مسکراتے ہوئے زیان کو دیکھ کر تعصب سے سر ہلا گئی۔ شام نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی اور وہ بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی، مگر اب اس کی آنکھ کسی قریبی شور پہ کھلی۔ وہ کسمسائی، آنکھیں ملی اور پھر اپنے آس پاس دیکھا کہ کس شور نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا تو پاس بجتا زیان کا موبائل دکھائی دیا، مگر وہ خود نہ جانے کہاں تھا۔ موبائل مسلسل بج رہا تھا اور نہ چاہتے ہوئے بھی اہانہ نے اٹھا کر اسکرین اپنے سامنے کی تو کسی محمل کا نام جگمگا رہا تھا۔ محمل؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کون ہے یہ جو فون پہ فون کیے جا رہی ہے؟ کال بند ہو چکی تھی۔ آنا نے موبائل واپس رکھ دیا تو باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز کانوں سے ٹکرائی، یعنی وہ شاور لے رہا تھا۔ وہ بھی بیڈ سے اٹھنے لگی مگر موبائل ایک بار پھر وہیں راگ الاپنا شروع ہو گیا تو اب کے کچھ سوچتے ہوئے آنا نے اس کا موبائل پکڑا اور کال اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ اوف زیان، کہاں گم ہو تم؟ پتہ ہے کب سے کالز کی جا رہی ہوں مگر تم ہو کہ اٹھانے کو ہی نہیں دے رہے ہو۔ ویری بیڈ۔ کال اٹھاتے ہی محمل شروع ہو گئی، یہ جانے بغیر کہ دوسری طرف زیان نہیں بلکہ آہانہ ہے۔ کون؟ اہانہ کے منہ سے بے اختیار یہی لفظ نکلا تو یکدم محمل نے موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین کی طرف دیکھا کہ کہیں نمبر غلط تو نہیں ملا دیا، مگر نہیں، اوپر زیان کا نام اور نمبر ہی تھا، مگر پھر جواباً عثمانی آواز کس کی تھی؟ آپ کون؟ اس نے جواب دینے کی بجائے اہانہ سے سوال کر ڈالا۔ میں اہانہ ہوں۔ فوراً تعارف نہ کروایا گیا۔ کون اہانہ؟ وہ کسی اہانہ کو نہیں جانتی تھی، جسے کال کی ہے اس کی بیوی۔ اہانہ نے زیان کا نام لینا گوارا نہ کیا، جبکہ دوسری طرف محمل کا حلق کڑوا ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی، بالکل جانتی تھی کہ زیان شادی شدہ ہے، مگر وہ جس طرح محمل میں اپنا انٹرسٹ ظاہر کر رہا تھا اس سے اسے اندازہ تھا کہ بیوی کو کتنی اہمیت دیتا ہوگا، مگر اس کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ اس لیے اسے شدید برا لگا تھا کہ اس کی کال زیان کے بجائے اس کی بیوی نے اٹھائی اور دھڑلے سے اپنا تعارف بھی کروایا جو کہ اسے ناگوار گزرا تھا۔ اوہ بیوی، لفظوں میں تلخی تھی۔ تم کون ہو؟ اہانہ نے ایک بار پھر سے پوچھا۔ زیان کہاں ہے؟ مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ محمل نے جواب کول کر کے اسے اپنی طرف سے مشکوک ہی کیا۔ فی الحال وہ یہاں نہیں ہے، بعد میں کال کر لینا۔ یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کی اور موبائل بیڈ پہ پٹکا۔ محمل کا اپنا تعارف نہ کروانا اسے زیان کی طرف سے شک میں مبتلا کر گیا تھا۔ کیا اس کا کسی لڑکی سے تعلق ہے یا پھر لڑکیوں سے؟ یہ سوچ اب اس کے دماغ میں گردش کرنے لگی۔ اسے برا لگ رہا تھا، ہاں بہت برا۔ محمل کا اسے کال کرنا اور اتنی بے تکلفی سے بولنا کہ اہانہ پہ صاف ظاہر کر رہا تھا کہ دونوں کتنے فری ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ جانتی تھی کہ زیان کے ساتھ ہر کسی کا فری ہونا آسان نہیں، اور اگر محمل تھی تو کچھ نہ کچھ تو تھا۔ اس نے سختی سے بیڈ شیٹ کو دونوں مٹھیوں میں بھینچا اور بار بار اس کال کے متعلق سوچنے لگی۔ وہ اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی کیونکہ وہ بے وفا تھا، ایک قاتل تھا اور بے حد بے رحم تھا، مگر ان سب باتوں سے ہٹ کر یہ کال اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ شاور لے کر نکلا، بال خشک کیے اور ایزی ہو کر بیڈ پر لیٹا اور پھر موبائل استعمال کرنے لگا۔ کچھ وقت قبل کے محمل کی کالز کی نوٹیفیکیشن اوپر جگمگا رہے تھے۔ اس نے جلدی میں غور ہی نہ کیا کہ آخری کال سنی گئی تھی، بس اسے کال بیک کرنے لگا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ صوفے میں بیٹھی اہانہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، موبائل پکڑ کے چونکنا، کسی کو کال ملانا اور پھر اس کا اٹھ کر گارڈن میں چلے جانا اہانہ کو بہت چبھا۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ اندر نہ آیا، جبکہ اندر وہ بے چینی سے پہلو بدلتی رہی، نہ جانے کیوں۔ اور پھر جب وہ اندر آیا تو زیان کے تاثرات وہ نہ تھے جو کال ملاتے وقت تھے۔ تم نے میرے موبائل کو ہاتھ بھی کیسے لگایا؟ اندر آتے ہی اس نے اہانہ کو کھینچ کر اٹھایا اور پوچھنے لگا۔ اوہ، تو یعنی محمل میڈم نے سب بتا دیا تھا، جیسے تم نے ہاتھ لگا کر میرا موبائل توڑا ویسے ہی۔ لہجہ پرسکون رکھنے کی بہت مشکل سے کوشش کی گئی تھی۔ زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں کس بارے میں بات کر رہا ہوں، کس کی اجازت سے تم نے کال ریسیو کی۔ کڑی نظریں اس پہ جمی ہوئی تھیں جو اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا اور ابھی بھی نظریں پھیرے ہوئے تھا۔ مجھے کچھ بھی کرنے کے لیے تمہاری اجازت درکار نہیں۔ ہوتے کون ہو تم مجھ پہ روب جھاڑنے اور جواب طلب کرنے والے؟ سارا پرسکون لہجہ آنکھ میں جھونکا گیا، وہ بھی بھڑک پڑی۔ تمہارا شوہر ہوں بیبی، وہ شوہر جس کی اجازت سے تم ایک قدم بھی یہاں سے وہاں نہیں اٹھا سکتی۔ یہاں رہتے ہوئے تمہاری ہر مرضی، ہر منمانی ختم ہو چکی ہے، آئی سمجھ؟ بات کر رہی ہے اجازت کی۔ آئندہ تم نے بنا میری اجازت کے میری چیزوں کو ہاتھ لگایا تو توڑ کر رکھ دوں گا وہی ہاتھ۔ زیان نے واقعی ہاتھ پکڑا اور مروڑ ڈالا، مگر اس ستم پہ ہاتھ ہلکا ہی رکھا، یعنی زیادہ درد نہ پہنچایا۔ نہیں چاہیے مجھے ایسا شوہر۔ آزاد کیوں نہیں کر دیتے مجھے اگر اتنی تکلیف ہے مجھ سے تو؟ اور تمہیں کیوں اتنی تکلیف ہوگی تمہارے کال اٹھانے سے؟ تمہاری معشوق کی کال تھی، اسے برا لگ گیا میرا کال اٹھانا، تبھی اتنا بھڑک رہے ہو نا؟ وہ بھی آج جو منہ میں آیا بول گئی۔ آخر غصہ تو اسے بھی تھا۔ ہاں ہوئی ہے تکلیف اور اسے برا لگے گا ہی، کیونکہ تمہارے منہ جو لگنا پڑ گیا، مرو یہیں تم۔
اسے واپس صوفے پہ دھکا دیتا وہ بیڈ پہ جا بیٹھا، جبکہ آہانہ کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا سا اٹکا تھا۔ اس نے وضاحت کیوں نہ دی، کیوں نہ کہا کہ وہ اس کی معشوق نہیں ہے، کیوں اس کی بات کی تردید نہ کی؟ پہلے محمل کا نام بتانا اور اب زیان کا نام بتانا، دونوں باتیں اسے کہیں نہ کہیں جلن میں مبتلا کر رہی تھی۔ اور یہ جو تم آزادی کی بات کر رہی ہو نا، تو بھول جاؤ کہ ایسا کبھی کچھ کروں گا میں۔ تم اب اپنے آخری سانس تک یہیں سڑتی رہو گی۔ پہلے تو ایسا کوئی ارادہ نہ تھا، مگر پھر بعد میں تمہاری سزا میں نے عمر قید کر دی۔ بیڈ پہ بیٹھا وہ پھر سے بولا، جبکہ آہانہ آنکھوں میں تراوت لیے اٹھی اور گارڈن میں چلی گئی۔ نہ کچھ کہنا چاہتی تھی نہ سننا چاہتی تھی، بس رونا چاہتی تھی، کیونکہ اب بس یہی اس کا کام تھا۔ سو آر یو ریڈی فار شوٹ؟ تو پھر کیا تم تیار ہو شوٹ کے لیے؟ وہ ٹاپ پہ گھٹنوں سے ذرا نیچے تک آتا اسکرٹ پہنے ہوئے، بالوں کو شانوں پہ پھیلائے ریڈی ہو کر اس کے پاس موجود تھی جب زیان نے پوچھا۔ یس آئی ایم ریڈی، سی ہاؤ آئی ایم لکنگ؟ ہاں میں تیار ہوں، دیکھو کیسی لگ رہی ہوں۔ اس کی پشتی پہ زیان نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا۔ شولڈر لیس وائٹ ٹاپ جس کے فرنٹ اور بیک نیک کافی گہری تھی، اس کے ساتھ پنڈلیوں سے اوپر چڑھی بلو اسکرٹ پہنے وہ کافی ہاٹ لگ رہی تھی۔ سو گارجیس، سو فیسنٹی، بہت گارجیس، بہت دل فریب۔ تعریف کرنے میں زیان نے کنجوسی نہ کی۔ ایکسکیوز می مسٹر، از آئی ایم ناٹ لکنگ ہاٹ؟ ایکسکیوز می مسٹر، کیا میں ہاٹ نہیں لگ رہی؟ ایک ادا سے بالوں کو جھٹکتے ہوئے محمل نے پوچھا۔ ناک تھوڑی سی پھلائی گئی تھی۔ زیان ہلکے سے ہنسا اور بولا، یس ٹو مچ بٹ آئی ایم دا موسٹ ہاٹر دین یو۔ ہاں کافی زیادہ، مگر میں تم سے بھی زیادہ ہاٹ ہوں، ایک آنکھ دبا کر کہتا وہ آگے بڑھ گیا۔ اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکی، کیونکہ کچھ ہی دیر میں شوٹ سٹارٹ ہونے کو تھی۔ وہ پرفیوم کی سیاہ شیشی ہاتھ میں پکڑے کیمرے کی طرف کیے گردن اکڑائے کھڑی تھی، جبکہ اس کے بالکل قریب بازو کے اطراف سیاہ شرٹ کے تمام بٹن کھولے کھڑا زیان بھی کیمرے کی آنکھ میں دیکھ رہا تھا۔ پرفیکٹ۔ کیمرہ میں نے انگوٹھا دکھا کر روکی کی اور پھر تصاویر اتارنے کے بعد بولا، پوز چینج۔ دونوں جو سٹاپ ہوئے تھے اپنی اپنی جگہ سے ہلے۔ زیان نے پرفیوم اس کے ہاتھوں سے لیا اور کرسی پہ جا بیٹھا اور اس کا چھڑکاؤ خود پہ کرنے لگا، جبکہ ایک ٹانگ کرسی پہ رکھے اس کے قریب جھکی وہ خوشبو کو سانسوں میں بھرنے لگی اور اسی موومنٹ پہ تصویر اتاری گئی۔ ویل ڈن۔ کیمرہ ان کی جانب سے موڑ لیا گیا تو وہ دونوں کیمرہ مین کی طرف چلے آئے۔ دکھاؤ۔ زیان نے شرٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے ویڈیو کے ساتھ تصاویر دکھانے کو کہا۔ 3-4 مرتبہ ریٹیک بھی لیا گیا کہ زیان دیکھنے کے بعد کبھی اپنی تو کبھی محمل کی کارکردگی اور ایکسپریشن سے مطمئن نہ ہوا تھا۔ محمل نے بھی نہ کہا کہ سب صحیح تو ہے، کیونکہ بار بار کی ریٹیک سے اسے زیان کے قریب ہونے کا موقع جو میسر آ رہا تھا۔ بیسٹ ہے۔ تصاویر کو زیان کی طرف سے اوکے کیا گیا تو اب کی اسکرین پہ ویڈیو چلی جس میں سامنے سے چلتی ہوئی محمل آ رہی تھی۔ پاس سے زیان گزرا تو اس نے پرفیوم کے خوشبو کو سانسوں میں اتارا۔ زیان تھوڑا آگے جا کر پلٹا اور اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ محمل نے آنکھوں میں ہی آنکھوں کے اشارے سے پوچھا گیا کہ کیا لگایا؟ ہیرو تو ہیرو پرفیوم لیے اس کے پاس چلا آیا، اور کچھ کہتے ہوئے اسے تھما کر یہ جا وہ جا۔ دوسری ویڈیو میں محمل ہاتھ میں اسی نام کا اسپرے پکڑے ہوئے تھی، اور پھر ایک کے بعد ایک رنگ اور فلیور کا اسپرے چلتی ہوئی آتی دکھائی دی تھی، اور زیان نے شرٹ کھولے تمام اسپرے باڈی پہ کر کے دکھائے، جس کی ویڈیو میں سپیڈ بڑھا دی گئی تھی، جس سے وہ اسپرے تو کر رہا ہوتا تھا تو ایک ہی پوز میں، مگر ہاتھوں سے باٹل کا رنگ چینج ہوتا جاتا۔ ڈن کرو۔ ویڈیو بھی پسند کر لی گئی، پھر دونوں چینج کرنے کے بعد وہاں سے نکل آئے۔ کافی مزہ آیا نا شوٹ پہ، سب اچھے سے ہو گیا۔ یو نو وٹ، دس واز دا بیسٹ شوٹ آف مائی لائف، وہ چہکتی ہوئی بولی۔ دونوں پارکنگ ایریا میں واک کرتے ہوئے گاڑی کی طرف جا رہے تھے۔ اچھا، اور ایسا کیوں؟ وہ سوال اس سے کر رہا تھا، دیکھ سامنے رہا تھا۔ بیکاز آف یو زیان۔ اس کی راہ میں حائل ہوئی اور انگلی اٹھا کر اس کے سینے پہ دستک دیتی بولی۔ وہ صرف مسکرا کر رہ گیا، کیونکہ یہ سب چاہتے ہیں، یہ سب تعریفیں اس کے لیے نئی نہ تھیں۔ تمہیں میرے ساتھ کام کر کے کیسا لگا؟ شاید وہ اس کے منہ سے بھی یہی سب سننے کی متمنی تھی۔ تم سے کچھ مختلف نہیں۔ اس خوبصورت جواب پہ محمل کی گردن مزید اونچی ہوئی۔ وہ یہ پہلے سے جانتی ہوں کسی کو اس کے ساتھ کام کر کے اچھا نہ لگے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں گھر ڈراپ کر سکتا ہوں، گاڑی کی چابی نکالتے ہوئے اس نے پوچھا، جس کی اپنی گاڑی بھی اس کی گاڑی کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ بالکل چاہوں گی، یہ کہتی وہ جھٹ سے فرنٹ ڈور کھولے بیٹھ گئی۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ آئی واننا آسک سم تھنگ ٹو یو۔ زیان نے گاڑی سڑک پر چڑھا دی جب محمل بولی، شیور یو کین آسک۔ اجازت دی گئی۔ تمہاری وائف کیسی ہے؟ آئی مین کہ خوبصورت ہے یا بس ٹھیک ہی ہے؟ کچھ بتاؤ نا اس کے بارے میں۔ محمل کو زیان کی بیوی میں یوں تو کوئی انٹرسٹ نہ تھا، مگر وہ کسی طرح جاننا چاہتی تھی کہ ان کے بیچ تعلقات کیسے ہیں۔ اس کے سوال پر زیان سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے بیان کرے کہ وہ کیسی ہے۔ ملواؤں گا کسی روز۔ سوال کا جواب تو نہ دیا گیا، مگر اس بات سے محمل سمجھ گئی کہ وہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ مل کے خود ہی دیکھ لینا۔ ایک اور بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے تو وہ پھر سے بول اٹھی۔ زیان نے بولنے کی بجائے صرف سر ہلا کر اجازت دی۔ کل تمہاری وائف نے میری کال اٹینڈ کی، مجھے لے کر اسے برا تو لگا ہوگا، کوئی پوچھ گچھ تو کی ہوگی اس نے؟ پوچھ گچھ ہی تو نہیں کی تھی اس نے، شاید اسے لگتا تھا کہ اس سے ہر حق چھین لیا گیا ہے۔ میں کس سے بات کرتا ہوں، کس سے ملتا ہوں، اس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں، اسے اچھا لگے یا برا، آئی ڈونٹ کیئر۔ بے نیازی ہی بے نیازی تھی۔ محمل کے لبوں پہ مسکراہٹ مچل اٹھی، دل کو قرار سا آیا تھا۔ اور وہ کس سے بات کرے، کسی سے ملے، اس سے تمہیں بھی فرق پڑتا ہے یا نہیں؟
یہ سوال اہم تھا۔ تمہیں میری وائف میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ جواب پھر نہ ملا، مگر محمل کو اس سوال کی توقع نہ تھی، تبھی کچھ بوکھلائی سی۔ نہیں، مجھے بھلا کیوں انٹرسٹ ہوگا، میں تو بس یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ نہیں محترمہ، تم یوں ہی نہیں پوچھ رہی تھی، سچ سچ بتاؤ، کہیں اس سے جلن محسوس تو نہیں کر رہی؟ زیان کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ مجھے بھلا اسے جلن کیوں ہونے لگی؟ مصنوعی لاپرواہی سے شانے اچکائے گئے۔ کیونکہ وہ میری وائف ہے اس لیے، مزے سے جواب دیا گیا۔ جی نہیں محمل، کسی سے جیلس نہیں ہوتی، انفیکٹ محمل سے ہر کوئی جیلس ہوتا ہے۔ نفقت سے بال جھٹکے گئے تو زیان ہنس پڑا۔ اداکاری اچھی کر لیتی ہو، تمہیں یہ اداکاری لگ رہی ہے؟ وہ روحانسی سی ہوئی۔ ہاں لگ تو رہی ہے، کیونکہ یہ جو جلن ہے نا، یہ تمہارے چہرے سے چھلک رہی ہے۔ ویسے سوچو، جب میں تمہیں اس سے ملواؤں گا تب تمہارے ری ایکشنز کیا ہوں گے؟ زیان کا لہجہ قدرے غیر سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ کیوں؟ کیا اتنی خوبصورت ہے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ ہاں ہے تو صحیح۔ دانستہ ہاں پہ زور دیا گیا تو محمل کا منہ لٹک گیا۔ مگر تم سے زیادہ نہیں؟ باقی کا فکرہ اس نے کچھ ٹھہر کر بولا تو محمل نے جھٹکے سے سر اٹھایا اور سر گھما کر برابر بیٹھے زیان کی طرف دیکھا جو خندہ زیر لب تھا۔ کیا تم خوبصورتی پہ فدا ہونے والوں میں سے ہو؟ اس تعریف پہ شکریہ کیے بنا اس نے اگلا سوال اٹھایا۔ نہیں، میں شخصیت پہ مرنے والوں میں سے ہوں، انسان کا حسن نہیں بلکہ اس کے اندر پائی جانے والی کوالٹیز دیکھتا ہوں۔ یہ جواب برابر بیٹھی محمل کو مطمئن کر گیا۔ لبوں کے ساتھ آنکھوں سے بھی مسکرا اٹھی۔ مجھ میں کیا کوالٹیز ہیں اور تمہیں سب سے زیادہ کس کوالٹی نے متاثر کیا بھی ہے یا نہیں؟ یہاں سے لیفٹ لے لو۔ پوچھنے کے ساتھ اس نے ہاتھ سے اشارہ کر کے گاڑی بائیں جانے موڑنے کو کہا۔ یو آر ہائیلی سیلف ریسپیکٹ، ہائی سیلف اسٹیم، لو ایموشنلٹی، انفیکٹ آل اوور یور پرسنالٹی۔ تمہاری اعلیٰ عزت نفس، اعلیٰ خود اعتمادی، کم جذباتی پن، بلکہ تمہاری مکمل شخصیت۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کی شخصیت پہ وہ اس طرح بات کر رہا تھا۔ اسے ایسی لڑکیاں تو پسند تھی جو بات بات پہ جذباتی نہ ہوتی، جن کے اندر خود اعتمادی کوٹ کوٹ کر بھری ہو، جن کے لیے ان کی عزت نفس ہر چیز سے بڑھ کر ہو، جو بولڈ ہوں، اپنے بل بوتے پہ قدم اٹھانے والی ہوں اور اپنے ارد گرد ایک ایسی حدود قائم کر رکھی ہو کہ کوئی اس حدود کے اندر چاہ کر بھی داخل نہ ہو سکتا ہو جب تک وہ خود اس حد کو پیچھے نہ سرکا دے۔ اس نے بدلے کی آگ میں جلنے میں جو سال برباد کیے ان میں اس نے اپنی زندگی کی ازدواجی شروعات کرنے کا سوچا ہی نہ تھا، لیکن اگر سوچتا تو یقیناً محمل جیسی لڑکی کا انتخاب کرتا۔ مگر اب بھی کون تھا کچھ بگڑا تھا، وقت تو اب بھی اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجھ میں کیا کوالٹیز ہیں یہ میں آلریڈی جانتی ہوں، کیونکہ اپنی کوالٹیز سے ہر ایک کو باخبر ہونا چاہیے۔ سو کیا میں اس بات پہ غرور کر سکتی ہوں کہ تمہیں میری ان تمام کوالٹیز نے امپریس کر کے ہی چھوڑا ہے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، غرور تو تمہاری شخصیت کا خاصہ ہے اور تم پہ جچتا بھی ہے۔ بے اختیار وہ ہنس پڑا۔ کچھ کم مغروری شخصیت تمہاری بھی نہیں مسٹر زیان۔ وہ بات کہی گئی جو وہ آلریڈی جانتا تھا۔ ہم دونوں کی شخصیات میں کافی کچھ سملر ہے، تبھی شاید ہمارے بیچ اتنی بن رہی ہے۔ زیان بولا۔ ایک چیز جو میں چاہتی ہوں تمہاری طرف سے بھی پائی جائے، وہ شاید ابھی پیدا نہیں ہوئی تمہارے اندر۔ اس کا گھر قریب آ رہا تھا مگر وہ سڑک پہ دیکھنے کے بجائے بس زیان کو نظروں میں بھرے ہوئے تھی۔ وہ ہے نہ ہوتی تو زیان حاکم شاہ صرف شخصیت کی سملیرٹی پہ کسی کو خود سے اتنا فری نہیں کرتا۔ متانت سے اسے دیکھتا بولا تو اب کے محمل کے لبوں پہ پرشوق فاتحانہ مسکراہٹ امٹ آئی۔ کوشش کرنا وہ جذبہ کم ہونے کی بجائے مزید ابھرتا جائے زیان حاکم شاہ۔ تھوڑا سا آگے ہوتی وہ زیان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتی بولی۔ زیان نے اس کے ہاتھ کو تھاما مگر چہرے سے پیچھے نہ ہٹایا۔ میں ان جسموں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا، کم ہوتے ہیں یا زیادہ، میرا کوئی نقصان نہیں محمل ڈیئر۔ گاڑی رک چکی تھی اور وہ دونوں اس سنسان سڑک پہ بنے بنگلے کے سامنے گاڑی کے اندر موجود ایک دوسرے کو تک رہے تھے۔ جانتی ہوں کہ اس کے کم ہونے سے نقصان میرے حصے میں آئے گا زیان حاکم شاہ، کا کچھ نہیں بگڑے گا، مگر میں چاہتی ہوں کہ اپنی کوششوں سے تمہارے اس جذبے کو اس قدر بڑھا دوں کہ اس کی زیادتی تمہیں بھی تڑپا کر رکھ دے۔ یہ کہتے ہوئے محمل نے زیان کا کالر پکڑ کر جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا اور پھر اس کی گردن پہ اپنے لب رکھ دیے اور دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے سرکانے لگی، جبکہ زیان اپنے دونوں ہاتھوں کو آزاد چھوڑے ہوئے تھا۔ وہ گردن سے لب ہٹا کر اوپر کو ہوئی مگر پیچھے نہ ہٹی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی جبکہ زیان کے لب سپاٹ، بالکل سپاٹ۔ ایک بار یہ جذبہ اتھل پتھل ہو گیا تو تم بھی خود کو روک نہیں پاؤ گے۔ اس کے چہرے پہ انگلی پھیر کے لب تک لا کر وہ ہاتھ روک گئی اور پھر چند لمحے اس کے لبوں کو دیکھتے رہنے کے بعد آگے کو ہوئی اور انہیں چھونا چاہا ہی تھا کہ زیان نے بہت نرمی سے اسے خود سے پیچھے ہٹا دیا۔ لگتا ہے شوٹ کی قربت کا کچھ زیادہ ہی اثر ہو گیا۔ خود پہ کنٹرول رکھو اور جاؤ جا کر ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد خود کو ایک پرسکون نیند دو تاکہ تمہارا یہ خمار اترے۔ اس کے ماتھے پہ دستک دے کر اسے ہوش میں لانا چاہا۔ بہت سخت لڑکے ہو تم، مگر کوئی بات نہیں، جلد پگھل جاؤ گے۔ ایک آنکھ دبائے کہتے ہوئے دروازہ کھولے باہر نکل گئی اور گھوم کر اس کی طرف آتی کھڑکی سے اندر سر کیے بولی، یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اندر آؤ، تمہیں فیملی سے ملواتی ہوں، کیونکہ فیملی یہاں ہوتی نہیں، سو اکیلی رہتی ہوں، مگر پھر بھی آفر کروں گی، آنا چاہو تو آ سکتے ہو۔ زیان نے محمل کی اس آفر پہ گاڑی سٹارٹ کی اور بولا، اس آفر کا فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے، تو مجھے معاف رکھو، میں جا رہا ہوں۔ ہاتھ چھوڑے کہتا وہ آگے گاڑی آگے بڑھا گیا۔ کب تک خود پہ قابو رکھو گے زیان حاکم شاہ؟ ایک دن تو جذبات کھو ہی بیٹھو گے۔
دور ہوتی گاڑی کی پشت کو دیکھتی محمل پر اسراریت بھری مسکراہٹ لیے گیٹ کی طرف بڑھ گئی، جبکہ گاڑی کافی آگے تک جا چکی تھی، جس میں بیٹھا زیان نہ جانے کیوں بے چین سا ہو رہا تھا۔ محمل کے لمس سے اسے وہ سرور آخر کیوں محسوس نہ ہوا جو آہانہ کے لمس سے محسوس ہوتا تھا، وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔